السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم آج کی ویڈیو میں ہم طب کی فلسفی بیان کریں گے۔ طب کی فلسفی یہ ہے کہ طب میں اعضائے رئیسہ کو سمجھ کر علاج کیا جاتا ہے، اور اعضائے رئیسہ جو ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر 1 دل یعنی کہ قلب، نمبر 2 جگر، نمبر 3 دماغ۔ دل، دماغ اور جگر تین ہی اعضائے رئیسہ ہیں، اور ان تینوں کی دو نبضیں بنتی ہیں، دو تحریکیں ہیں۔ ایک مشینی تحریک ہے اور ایک کیمیائی تحریک ہے۔ دل کی کیمیائی تحریک جو ہے، جب دل دماغ سے مدد لیتا ہے تو اس کو کیمیائی تحریک کہتے ہیں، اور جب جو جگر کو مدد دیتا ہے تو اس کی مشینی تحریک ہو گئی۔ ایک کیمیائی یعنی کہ ایک خون کی تحریک ہے، ایک جسم کی تحریک ہے، اور اس طرح تین اعضائے رئیسہ کی 6 تحریکیں ہو گئی۔ 6 تحریکیں ہی 6 نبضیں بنتی ہیں، اور 6 ہی امراض ہیں، اور ان کا علاج بھی 6 تحریکوں میں ہی ہے۔ مثلا 1 نمبر تحریک جب بنے گی تو اس کا علاج ہوگا 2 نمبر، 2 نمبر تحریک جب بنے گی تو اس کا علاج ہوگا 3 نمبر، 3 نمبر تحریک جب بنے گی تو اس کا علاج ہوگا 4 نمبر، اور 4 نمبر تحریک کا علاج ہوگا 5 نمبر، اور 5 نمبر کا ہوگا 6 نمبر، اور 6 نمبر کا پھر 1 نمبر تحریک کا علاج۔ 1 نمبر کیسے بنتی ہے، 2 کیسے بنتی ہے، یہ 6 ٹوٹل کیسے بنتی ہیں، یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اعضائے رئیسہ 3 ہیں، اور تینوں کی 2 نبضیں ہیں، اور ٹوٹل ہو گئی 6۔ اور یہ نمبر کیسے بنانے ہیں، دماغ سے شروع کرنا ہے۔ دماغ کی جو پہلی تحریک ہوتی ہے وہ مشینی تحریک ہے۔ دماغ جب دل کو طاقت دیتا ہے، تحریک چلتی ہے، تو اس کا تعلق بن جاتا ہے دل کے ساتھ، تو اس کی ہو گئی اعصابی تحریک۔ اور یہ اعصابی تحریک جو ہے، عضلاتی لفظ بولا جاتا ہے دل کے لیے، اعصابی بولا جاتا ہے دماغ کے لیے، اور جگر کے لیے غدی لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ 3 ٹوٹل ان کے دل کے جو 2 خادم ہیں وہ عضلات ہیں، اور جگر کے خادم غدد ہیں، اور دماغ کے خادم اعصاب ہیں۔ ان خادم کے الفاظ کو ہی مکمل طور پر بولا جاتا ہے، جیسے دل کی نبض ہو گئی یا دماغ کی نبض ہو گئی۔ دماغ کی جب نبض ہوگی تو اس کو بولا جائے گا اعصابی، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ مشینی تحریک ہو گئی، اور یہ ہو گئی اعصابی عضلاتی۔ یہ 1 نمبر تحریک ہے۔ دل کی 2 تحریکیں ہیں، ایک کیمیائی ہے اور ایک مشینی ہے۔ جب دل کی کیمیائی تحریک ہوگی تو وہ ہوگی عضلاتی اعصابی، وہ 2 نمبر تحریک ہے، اور جب وہ مشینی ہو جائے گی تو وہ 3 نمبر ہو جائے گی، عضلاتی غدی۔ اسی طرح جب جگر کی مشینی تحریک ہوگی تو وہ ہوگی غدی عضلاتی، 4 نمبر تحریک اس کو کہا جائے گا، اور 5 نمبر اس کی مشینی تحریک ہے جو غدی اعصابی کہا جائے گا۔ اور اعصابی غدی تحریک جو ہے، اعصاب کی جو رہ گئی تھی کیمیائی تحریک، وہ 6 نمبر تحریک میں آتی ہے۔ یعنی کہ اعصاب ہی سے شروع ہوتی ہے نبض، اور اعصاب ہی میں مکمل 6ٹھی نبض بن جاتی ہے۔ پہلی بھی اعصابی ہے اور 6ٹھی بھی اعصابی ہے، اور دل کی 2ری اور 3ری نبض ہے، اور جگر کی 4تھی اور 5ویں نبض ہے۔ یہ ٹوٹل 6 نبضیں ہو گئیں، اور 6 نبضوں میں دیکھنا یہ ہے کہ جو تحریک ہوتی ہے اس سے آگے والے عضو میں تسکین ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے والے عضو میں تحلیل ہوتی ہے۔ کہیں بھی تحریک ہوگی تو آگے والے میں عضو میں تسکین ہوگی، اور پیچھے والے عضو میں تحلیل ہوگی۔ یہ تینوں ہی لفظ بار بار بولے جاتے ہیں، تحریک، تسکین، تحلیل۔
یہ بنیادی الفاظ ہیں اور یہ بنیادی ان کے فعل ہیں، اور تین ہی فعل جو ہیں کسی عضو میں ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہوگا۔ جب یہاں تحریک ہوگی، جس عضو میں تحریک ہوگی تو اس سے آگے والے عضو میں تسکین ہوگی اور پیچھے والے عضو میں تحلیل ہوگی، اور یہ ایسے چلتا ہے: دماغ، دل، جگر، دماغ، دل، جگر، اور جگر سے پھر دماغ۔ یہ اسی طرح گھومتا ہے۔ اگر یہ بائیں طرف گھوم جائے تو یہ مشینی تحریک ہوگی، اگر دائیں طرف گھوم جائے، الٹا گھوم جائے، تو یہ پھر کیمیائی تحریک ہوگی۔ اور علاج کی صورت جو ہے ہمیشہ بائیں طرف ہی بنے گی، اسی طرح بنے گی۔ مثلاً اگر کسی آدمی کو دماغ کی سوزش کی وجہ سے اس میں تحریک پیدا ہو گئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آگے والا عضو جو ہے وہ قلب ہے، تو قلب میں تسکین ہوگی، اور پیچھے والا عضو جو ہے وہ جگر ہے، تو جگر میں ہوگی تحلیل۔ تو جس مقام میں تسکین ہوتی ہے اس میں تحریک پیدا کر دیں تو مرض ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سادہ سا فلسفہ ہے، یہ فلسفی ہے اصل طب کی، اور یہ قانون مفرزا نے بتائی ہے، اور اس سے پہلے یونانی میں بھی یہی چلتی رہی ہے۔ بقراط نے جب پہلا درس دیا ہے، جو بقراط سب سے پہلا طبیب ہو گزرا ہے، اس نے بھی یہی طب پیش کی تھی، جو لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اور ترجمہ در ترجمہ اور خلاصہ اور پھر اس کی تفسیر ہونے سے دب گئی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو یہ علم جو ہے وہ کم لوگوں کے پاس رہ گیا، اس تقسیم اور تحریک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو یہی اس کی فلسفی ہے کہ آگے والے عضو میں جب تسکین ہوتی ہے تو تسکین میں تحریک پیدا کرنی ہے، تو ایٹومیٹک ہی جہاں تحریک ہے وہاں تحلیل ہو جائے گی، اور جہاں تحلیل ہے وہاں تسکین ہو جائے گی، تو سارے عضو جو ہے وہ گھوم جائیں گے، اور ان کی تحریک، تسکین، تحلیل وہ چینج ہو جائے گی، اور مرض میں شفا کی صورت جو ہے وہ بن جائے گی۔ یہی بار بار سمجھ لیں کہ تحریک والے عضو میں جب تحریک زیادہ بڑھ جاتی ہے، خون کا دباؤ زیادہ جب ہو جاتا ہے، وہاں مرکز بن جاتا ہے ایک، اور آگے تسکین والے عضو میں خون نہیں جا رہا ہوتا، تو اس وجہ سے وہ مرض پیچیدہ ہو جاتا ہے اور مریض تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ تسکین والے عضو کو تحریک دینی پڑتی ہے، اور تسکین والے عضو کو جب تحریک دیں گے تو یقیناً مرض ختم ہو جائے گا، اور جو بھی مسئلہ ہو، شدت والا ہو یا خفیف ہو، وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ مرض خواہ مزمن ہو یا شدید، تسکین والے عضو میں تحریک پیدا کرنا ہی علاج ہے۔ اس کو میں بار بار سمجھاتا رہوں گا۔ جو لوگ طب سمجھنا چاہتے ہیں، جن کا شوق ہے کہ ہمیں طب کا کچھ علم حاصل ہو، تقریباً میرے خیال سے ہر مریض، ہر عوام اور ہر آدمی کا یہ شوق ہے کہ میں طب کو سمجھوں اور سیکھوں، لیکن کوئی سکھانے والا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سکھاتا رہوں گا۔ آپ اس چینل کو بار بار دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، اور